مجھے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ میں جو ہوں وہ ایک بریف ہسٹوریکل انٹروڈکشن ٹو ویسٹرن ایپسٹمالوجی کے ٹائٹل سے آپ کو اگلے 1.5 گھنٹے جو ہے ایک آپ انٹروڈکٹری کلاس پڑھائی جائے. اب اس کے اندر سب سے پہلے تو جو کلیریفائی کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایپسٹمالوجی ہوتی کیا ہے. ایپسٹمالوجی جو ٹرم ہے وہ 2 لفظوں کی بنیاد پہ بنا ہے. ایک ہے ایپسٹیمے اور دوسرا ہے لوگوس. جو دونوں گریک الفاظ ہیں. ایپسٹیم جو ہے وہ اس کا مطلب ہے نالج یا علم یا سائنس, اور لوگوس جو ہے اس کا مطلب ہے آپ کہہ سکتے ہیں ریزن. جو یہ لوگی آخر میں آ رہا ہے ایپسٹمالوجی میں, اس کو یہ لوگوس سے ڈرائیو ہوا ہے. اور اس کو جنرلی جو مطلب اسٹوڈنٹس کو ہم جب بایولوجی یا اس طرح کی چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کر کے بتاتے ہیں کہ بایوز کا مطلب لائف, لوگی کا مطلب اسٹڈی آف. تو آپ اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایپسٹمالوجی کا ڈسپلن بنا اسٹڈی آف نالج. تو اسی کو ہم پھر تھیوری آف نالج کہہ رہے ہیں. تھیوری آف نالج کیا ہے, اس کے اندر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ itself what is knowledge, how do we know evidence, knowledge آتی کہاں سے ہے, اس کی سورسز کیا ہے, ٹروتھ کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے. اس طرح کے مختلف سوالات جو ہیں اس سائنس کے اندر, اس فیلڈ کے اندر ایپسٹمالوجی میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ایپسٹمالوجی کو اردو میں یا فارسی میں یا عربی میں آپ اس کو ویسے اس کا معرفت شناسی اکثر کہا جاتا ہے یا نظریۃ المعرفہ. تو یہ بیسکلی فیلڈ ہے. یہ فیلڈ تھوڑی سی کنفیوزنگ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں ایک اور فلسفی کی فیلڈ کے ساتھ. اس کا نام ہے میٹا فزکس, یا اس کو کبھی کبھی آنٹولوجی بھی کہا جاتا ہے. آنٹولوجی سے پہلے بات کرتے ہیں. آنٹولوجی جو ہے وہ ہے آنٹو لوگی, دوبارہ اسی طرح سے جس سے ایپسٹمی ہے, ایپسٹمالوجی ہے, ایپسٹمی اور لوگی پہ بنا ہے. آنٹولوجی, آنٹو جو ہے وہ گریک سے آیا ہے, ٹو آن, جس کا مطلب ہے کہ دیٹ وچ از, یعنی کہ جو چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے اس کی اسٹڈی. اسی فیلڈ کو دوسرا نام دیا جاتا ہے میٹا فزکس. میٹا فزکس اور آنٹولوجی آپ سمجھے فی الحال مطلب انٹروڈکٹری اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک ہی چیز ہے. جو اس کو اکثر اردو میں عربی میں مابعد و طبیعت یا الہیات بھی کہا جاتا ہے. الہیات کو ابھی فی الحال اس ٹرم کو نہیں کنسیڈر کریں گے, صرف یہ سمجھیں کہ مابعد و طبیعت کے الطبیعت یعنی کہ فزکس کے بعد کون سی چیز آتی ہے, اس فیلڈ کا نام ہے میٹا فزکس, جو کہ گریک کے اندر بہت ہی زیادہ آیا ہے. میٹا کا مطلب کسی کے پیچھے آنا, کسی کے اوپر آنا یا بعد میں آنا, اور فزکس آپ کو پتہ ہی ہے فزکس والی فیلڈ. تو یہ اس لیے کلیریفائی کرنا ضروری ہے کیونکہ اکثر ایپسٹمالوجی اور میٹا فزکس کے درمیان جو ہے ایک وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ لوگ اسٹوڈنٹ سمجھ نہیں پاتے کہ کون سی چیز کی بات ہو رہی ہے. اس طرح سے یاد رکھیں کہ جب تک یہ سوال بیچ میں ہے, ہمارے سامنے ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو, ٹھیک ہے, چاہے ہم جس چیز کی بھی بات کر رہے ہوں, ریالٹی کی بات کر رہے ہوں, ڈریمز کی بات کر رہے ہوں, کسی چیز کی بھی بات کر رہے ہوں, جب ہمارے سامنے سینٹرل کنسرن ہے ہاؤ ڈو وی نو, ہاؤ ڈو وی ہیو ایکسیس ٹو دیٹ انفارمیشن, ہم ایپسٹمالوجی میں کام کر رہے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے رکھا ہوا کیا ہے, وہ چیز ہے کیا, تب ہم میٹا فزکس کی بات, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا ٹرم آپ کا ایپسٹمالوجی. اب دوسرا جو ہے وہ ہے آپ کا ویسٹرن ایپسٹمالوجی. دیکھیں, ویسٹرن ایپسٹمالوجی ویسے تو یہ ایک بہت ہی بڑی فیلڈ ہے. اس کو 1.5 گھنٹے میں سمرائز کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے, تو میں نے اس کو فار کنوینئنس سیک میں نے اس کو تھوڑا سا اور تنگ کر دیا ہے, اتنا وسیع رکھنے کے بجائے کہ ہم بات کریں پری سوکریٹکس, یعنی کہ افلاطون اور سقراط اور بقراط سے بھی پہلے کی جو ٹریڈیشن ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے ویسٹرن ٹریڈیشن آف فلسفی. تو میں وہ سب کی بات نہیں کروں گا, میں رادر بات کروں گا جس کو اکثر کہا جاتا ہے ماڈرن ویسٹرن ٹریڈیشن آف فلسفی. یہاں پہ زیادہ ضروری لفظ جو ہے وہ ماڈرن ہے, اور وہ اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ وی کین ریپلیس ماڈرن ود ویسٹرن اوور ہیئر, کیونکہ ماڈرن فلسفی جو ہے اس نے خود اپنی جو سند بنائی ہے, جو اپنی جینیالوجی بنائی ہے, اس کے اندر وہ اپنے آپ کو جا کے ٹریس کرتی ہے پری سوکریٹکس کے ساتھ. پری سوکریٹکس سے مطلب سقراط سے پہلے کے جو فلسفی تھے, انیکسیمینڈر, آپ لوگوں نے شاید اگر کچھ نام سنے ہو, مگر یہ دس وے آف انڈرسٹینڈنگ ویسٹرن فلسفی اٹسیلف از اے ماڈرن کریشن. اچھا, یہ ماڈرن سے مطلب کیا ہے؟ ماڈرن سے مطلب دیکھیں, ماڈرن جو ٹرم ہے وہ
بہت ڈفرینٹ معنوں میں استعمال ہوتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی فیلڈ میں. سوشیولوجی میں ماڈرن کے معنی کچھ اور ہیں, اربن اسٹڈیز, آرکیٹیکچر, اس طرح کی چیزوں کے اندر ماڈرن کے معنی کچھ اور ہیں. جب ہم ایپسٹمولوجی اور میٹا فزکس کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں تب ماڈرن کے معنی ہمارے لیے زیادہ یہ ہیں کہ ایک فلسفی ہے رینے ڈیکارٹ, فرینچ فلاسفر. میں نے ان کے سب کے نام لکھے ہوئے, اگر آپ کو اسپیلنگز میں سمجھ میں نہ آ رہا ہو, یہ سامنے سلائڈ پہ ہیں. ان کی میں نے ایئر آف ڈیتھ بھی لکھ دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہم کس ٹائم پیریڈ کی بات کریں. یہ جو ٹائم پیریڈ ڈیکارٹ کے ساتھ شروع ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ٹریڈیشن آف فلاسفی اسٹارٹ ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہیں سے جو ہسٹریز لکھنا شروع کی گئی تھیں ویسٹرن فلاسفی کی یا ماڈرن فلاسفی کی, اس کے اندر ان لوگوں نے اپنا تصور بنایا تھا کہ دس ویسٹرن ٹریڈیشن آف فلاسفی گوز بیک ٹو دا پری سوکریٹکس. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ویسٹرن پہ ایمفیسس نہیں کر رہے, زیادہ ہم ایمفیسس ماڈرن پہ کریں گے, مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک جیسی ہی چیز ہے. ماڈرن ویسٹرن از بیسکلی ویسٹرن. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب ہم اس فیلڈ کے جب ماڈرن فلاسفی کے اندر ہم ایپسٹمولوجی کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو ریڈنگ بھی بھیجی تھی, اس کے اندر آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ڈبیٹ ہو رہی تھی بٹوین ریشنلزم اینڈ امپیریسزم. ریشنلزم امپیریسزم کی ڈبیٹ جو ہے, دس از اے ویری فاؤنڈیشنل ڈبیٹ. فاؤنڈیشنل ان دا سینس کہ اگر آپ کو کنٹمپرری ایپسٹمولوجی کے اندر کوئی بھی ابحاث, کوئی بھی مسائل سمجھنے ہیں, جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اسکالرس کے درمیان, یہ ایک بیسک چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے, ریشنلزم اور امپیریسزم کی ڈبیٹ. آپ نے اگر ایک دفعہ یہ سمجھ گئے تو ٹرمینالوجی آپ لوگ نہیں ہو سکتا ہے پائیں گے ڈفرینٹ فلسفیوں میں. مطلب جو آج کل لکھ رہے ہیں ہلری پٹنم وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں, ان کی اصطلاحات مختلف ہیں جو ڈیکارٹ اور لاک وغیرہ نے استعمال کی تھی, مگر جو کانسیپٹ آف آئیڈیاز ہیں یا کانسیپٹس یا جو آئیڈیاز ہیں وہ تقریباً برابر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از اے ویری productive way of getting into a discussion of modern epistemology. ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے آپ کو ڈیکارٹ کا نام بتایا جو کہ فرینچ فلسفی تھا. دوسرا جو ہے وہ لاک, انگلش فلاسفر تھا. وہ آپ سمجھے تقریباً نیئر کنٹمپرری آف ڈیکارٹ. ہم بات کریں 17th سینچری کی. اس کے اندر ڈیکارٹ کا نام جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے ریشنلزم کے ساتھ, امپیریسزم کا نام جو ہے وہ لاک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے امپیریسزم کا نام. یہ چیزیں ہے کیا, یہ میں آپ کو سمجھانا شروع کرتا ہوں, مگر خلاصتاً آپ لوگ اگر مطلب لیکچر میں اگر کنفیوز بھی ہو جائیں, خلاصتاً یہ بات یاد رکھیے گا کہ ماڈرن فلاسفی کو سمجھنے کا بیسک طریقہ ہے کہ ریشنلزم ورسز امپیریسزم کی ڈبیٹ, اور اس کی کچھ بیچ کی پوزیشن یا مطلب جو مین پوزیشن اس کی بنتی ہے, بٹوین پوزیشن بنتی ہے اس کی, اس کو اکثر نام دیا جاتا ہے آئیڈیلزم کا. اور وہ اس طرح کے جو جس طرح سے ہم نے کہا کہ ریشنلزم کا نام ڈیکارٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, امپیریسزم کا نام لاک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, آئیڈیلزم جو ہے وہ ایمانوئل کانٹ یہ جرمن فلاسفر ہیں, ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا شروع میں کہ میرا زیادہ تر میٹا فزکس یا ایپسٹمولوجی میں جو کام ہے وہ ایمانوئل کانٹ کے اوپر ہے. تو کانٹ سے میں زیادہ واقف ہوں بنسبت ڈیکارٹ اور لاک کے, مگر مطلب اتنی واقفیت ہے کہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں. اچھا, تو یہ خلاصہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں امپیریسزم اور ریشنلزم کے جو بیسک ڈس ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دو ایشوز ایپسٹمولوجی میں کنسیڈر ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری نالج آتی کہاں سے, اس کی سورس کیا ہے, یا ہمارے پاس جو آئیڈیاز ہے اس کی سورس کیا ہے. اس سوال کے اوپر ان دونوں کا مختلف جواب ہے, اور ساتھ ساتھ ایک ریلیٹڈ سوال بنتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ نیسیسری ٹروتھس, آپ مطلب اس طرح کے کہ وہ والے ٹروتھس جن کو اسیوم کرنا ضروری ہے جو کہ نیسیسری ہیں ان دا سینس کہ 2+2=4 فار ایگزامپل, یہ ایک نیسیسری ٹروتھ ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو سوال جن کے اوپر ان کا یہ امپیریسزم اور ریشنلزم کے جو اسکولز مختلف جواب دیتے ہیں, اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نالج یا آئیڈیاز ہیں ہمارے, وہ ان کی سورس کیا ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نیسیسری ٹروتھ کیسے جانتے ہیں. نیسیسری ٹروتھ کی ایگزامپل جو ہے اس کو کہا آپ یہ سمجھیں 2+2=4, یا the shortest distance between 2 points is a straight line, یا the 3 angles of a triangle add up to 180 degrees. اس طرح کے جو کچھ ٹروتھس ہیں
उनको नेसेसरी ट्रूथ कहा जाता है कि आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये जो स्टेटमेंट है जिसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं फलसफे में, ये जो प्रोपोजिशंस हैं these are necessarily true, they cannot be denied, they cannot be argued against. तो खैर पहला सवाल इसमें जो था सोर्स ऑफ नॉलेज, उसके अंदर एम्पेरिसिज्म की ये पोजीशन है कि वो कहता है कि एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ओनली एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसको आप दूसरे अल्फाजों में ऐसे समझ सकते हैं कि जिसको आपको आपकी महसूसात की नॉलेज जो है, जो आपको हिस्स से आपको नॉलेज मिलती है, या आप उसको ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट, ये इन चीज़ों से नॉलेज आती है. ये दिस माइट सीम ऑब्वियस टू यू अंटिल यू कंपेयर इट टू रैशनलिज्म की क्या पोजीशन है. रैशनलिज्म क्या कहता है? रैशनलिज्म ये कहता है कि आइडियाज तो है हमारे पास, कुछ नॉलेज है हमारे पास फ्रॉम एक्सपीरियंस, मगर वो जो है वो रिलायबल नहीं, वो ज़्यादातर गलत है. और कुछ लोग डेकार्ट है वो कहते हैं कि ये एक्चुअली दरअसल उसके अंदर कोई भी नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एक आइडियाज हैं जिसके लिए वो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता है, रादर फ्रेज इस्तेमाल करता है, कंफ्यूज्ड एंड ऑब्सक्योर्ड. और रादर हमारे पास रैशनलिज्म के मुताबिक हमारे पास जो नॉलेज और आइडियाज हैं, दे ओनली जेन्युइनली डिराइव फ्रॉम द इंटेलेक्ट और फ्रॉम रीजन और फ्रॉम द माइंड. इसीलिए ये रात्सियो जो लैटिन का लफ्ज़ है, रात्सियो जहाँ से ये लफ्ज़ आया है रैशनलिज्म, रात्सियो का मतलब ही रीज़न है. तो इनका ये कहना है कि हमारे पास जो ट्रू नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ रीज़न ही से आती है. उसको हम इनेट आइडियाज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे दिमाग के अंदर पहले से मौजूद है, हमारे माइंड के अंदर पहले से मौजूद है. और उसके बारे में बात करने के लिए द टर्म्स दैट दे यूज, स्पेशली डेकार्ट, द फ्रेज दैट ही यूजेस इज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट. आप जब भी कहीं ये पढ़ें क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है कि Descartes or anybody who's mentioning this term is talking about the rationalist notion of innate ideas. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स मैंने कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं. कॉज एंड इफेक्ट, कि एवरी इवेंट हैज अ कॉज, या 4 = 2 + 2, या आप इस तरह से समझें कि जब दो चीज़ें आपके सामने रखी हैं जो लेंथ में बराबर हैं, the idea of equality between the two things, not the fact कि एक चीज की लेंथ 4 इंच है, दूसरी की लेंथ जो है 4 इंच है. बात यहाँ पे लंबाई की नहीं हो रही है, बात यह है कि एक चीज दूसरे के बराबर है और इक्वल है. This notion of equality, the rationalists will say, this comes from your mind, not from the things. इसमें आप इस तरह से सोच सकते हैं कि एम्पेरिसिज्म की पोजीशन ये है कि वो कहती है कि एक इंसान जो है वो एक चीज को देखता है जो 4 इंच लंबी है, दूसरी उसने एक और चीज देखी वो भी 4 इंच लंबी है, और उसने अपने दिमाग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन उसके सेंसेस से आई है कि बोथ ऑफ देम आर 4 इंचेस लॉन्ग, हेंस दे आर इक्वल. बट द रैशनलिस्ट से नहीं, ये जो आखिरी पार्ट है ना, हेंस दिस इज इक्वल, ये इक्वालिटी का आइडिया आपके दिमाग में पहले से मौजूद था, जिसकी बिना पे आपने रिकग्नाइज किया कि दो चीजें जब 4 इंच की होती हैं तो वो बराबर कहलाती हैं. आप वो चीजें आपको खुद नहीं बता रही हैं कि वो बराबर हैं एक दूसरे के, आपका दिमाग ये बात रिकग्नाइज कर. तो इसी तरह से जैसे हम और एग्जांपल्स अगर इसकी दें, नंबर्स, द आइडिया ऑफ द नंबर, व्हाटएवर नंबर आप, मतलब 10 ले लें, 15 ले लें, कोई भी नंबर, वो आपको चीजें सामने आपके सामने 15 चीजें रख दी जाए, आपने वहां से रैशनलिज्म के मुताबिक वहां से आपने नहीं सीखा कि 15 क्या चीज होती है. आपके दिमाग में पहले से एक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया था जिसको आपने अप्लाई किया एक सिचुएशन में, तो आपने फिर उसको पहचाना कि हाँ यहाँ पे 15 चीजें रखी. मैं अभी फिलहाल जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये ज्यादातर मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री टाइप की एग्जांपल्स दी जा रही हैं. रैशनलिस्ट के लिए और भी एग्जांपल दी जा सकती हैं. मसलन सबसे बड़ी जो होगी, इट इज ऑलवेज रॉन्ग टू कमिट मर्डर. जो इस तरह की जो मॉरल जजमेंट्स हैं उनके बारे में भी रैशनलिस्ट कहते हैं कि देखें ये एक्सपीरियंस से नहीं आ सकती, आपको एक्सपीरियंस नहीं बताता कि मर्डर जो है वो गलत है, आपके दिमाग में ये बात पहले से मौजूद है. इट इज ऑलवेज रॉन्ग टू टेक इनोसेंट लाइफ. इस तरह करके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन एग्जांपल्स को भी पॉइंट करके कहते हैं कि हमारे पास देयर इज एन इनेट आइडिया और देयर इज इनेट नॉलेज इन आवर माइंड. ठीक है. दूसरा जो सवाल है कि हम नेसेसरी ट्रूथ्स को कैसे जानते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2 + 2 की एग्जांपल दी थी, 2 + 2 = 4 इज अ नेसेसरी ट्रूथ.
پہلے میں آپ کو ان کے جواب بتا دیتا ہوں, پھر میں آپ کو تھوڑی سی ٹیکنیکلی ٹرمینالوجی بتاؤں گا, کیونکہ اگر آپ لوگ فلسفہ اور آگے پڑھنے جائیں گے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی پتہ ہونی چاہیے. تو اس سوال کا جواب سب سے پہلے تو جو امپیریسسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اینی تھنگ دیٹ وی کنسیڈر ٹو بی اے نیسیسری ٹروتھ از بیسکلی اے نیسیسری ٹروتھ بیکاز اٹ از اے میٹر آف ڈیفینیشن. کہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کے معنی کچھ ایسے ہیں, وہ اصطلاحات ایسی ہیں کہ ان کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ان کا ربط بن رہا ہے کہ وہ نیسیسری ٹروتھ بن رہا ہے. تو فار ایگزامپل, all bachelors are unmarried. This is a necessary truth, but this is a matter of definition. So for the empiricist, 2 plus 2 equals 4 is just a matter of definition. ٹھیک ہے نا, آپ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کچھ کہیں کہ نہیں دیکھیں 4 کے معنی تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ 3 plus 1 یا 5 minus 2. ٹھیک ہے, ان سب کو اس طرح کی ایگزامپلز آپ آبجیکشن اگر اٹھائیں گے امپیریسسٹ جواب میں یہ کہیں گے کہ all of these eventually will be traced back to a foundational definition which is the definition of the number 1. ٹھیک ہے, and 1 plus 1 equals 2 is a definition. اور اسی کی بیسس پہ آپ نے جتنی بھی ارتھمیٹک بنائیں گے آپ اسی کی بیسس پہ بنائیں گے. تو یہ ایکچولی سارا کا سارا میٹر جو ہے صرف ڈیفینیشنل ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف لفظ کے معنی اس طرح سے کیے جا رہے ہیں کہ یہ نیسیسری ٹروتھس. دا ریشنلسٹ آن دا ادر ہینڈ, ان کے لیے جو نیسیسری ٹروتھس ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ریزن سے ہی ہمیں پتہ چلا. ٹھیک ہے, یہ دس از ناٹ اے میٹر آف ڈیفینیشن, دس از اے میٹر آف ریزن ٹیلنگ اس that something is necessarily true such that it's not just a matter of definition but یہ جو truth ہے یہ actually دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس پہ اپلائی کرتا ہے. تو آپ دوبارہ اس چیز کو کنسیڈر کریں, ایگزامپل میں نے دی تھی every cause has an effect. So for the rationalist this is an idea that your mind already has but this is equally true of the world. ٹھیک ہے, دنیا کے اندر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ every event has a cause. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ this is not just a matter of definition, یعنی کہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے یہ سر. This is necessary truths are in your mind and they also apply to the world. کیونکہ آپ لوگ جیسے let's consider the empiricist example again, اس کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ it's a matter of definition so you can equally say کہ لوگ اگر یہ definition ہی ہے تو ہم کسی چیز کو کسی اور طریقے سے define کر دیں گے اس کے وہ معنی بن جائیں گے. تو necessary truth جو ہے وہ دنیا کی اوپر لاگو ہونا ضروری نہیں ہے, it's just a matter of we cannot deny them. It's a logic game rather than this is something that applies to the world. ٹھیک ہے, اگر یہ آپ لوگوں کو باتیں کلیئر ہے تو پھر ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل یہاں پہ میں آپ کو ٹرمینالوجی بتا دیتا ہوں جس کو میں نیسیسری ٹروتھس کہہ رہا ہوں. ان کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دیز آر اے پرائیوری ٹروتھس. یہاں پہ اے پرائیوری یا اے پرائیوری جو ہے یہ جو لفظ جو ہے یہیں سے لفظ آیا ہے آپ کا انگریزی کا پرائیورٹی, یہ پہلے ہونا. رائٹ, کہ اس کو آپ سمجھیں کہ اے پرائیوری وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ دیز آر ٹروتھس دیٹ آر آلریڈی ان یور مائنڈ. دیٹ از وائی دے ہیو پرائیورٹی اوور ایوری تھنگ ایلس دیٹ یو کم ٹو نو. دیز نیسیسری ٹروتھس ہیو پرائیورٹی اوور دیم. یہاں سے یہ آئیڈیا آ گیا اے پرائیوری کا. اس کا اپوزٹ جو بنے گا اس کو کہا جائے گا اے پوسٹیریئر آئے. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جو بعد میں آئے. اور امپیریسس کے مطابق جو کہ آپ کی سینس ایکسپیرینس سے آپ کو جو نالج ملتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں اے پوسٹیریئر آئے. یہ دو ٹرمز ہیں. پھر ساتھ ساتھ سنتھیٹک اور اینالیٹک. اینالیٹک وہی کہ آپ کسی چیز کا انالیسس کریں یعنی کہ میننگز کنسیڈر کریں, ڈیفینیشنز دیکھیں, اس کو بریک ڈاؤن کریں اس کے کنسٹیچوئنٹ پارٹس کے اندر. جیسے میں نے کہا کہ آپ 4 کو آپ بریک ڈاؤن کر کے ایونچولی آپ آ جائیں گے نمبر 1 کے اوپر اور کہیں گے نمبر 1 کو 4 بار ایڈ کرو تو وہ 4 بن جائے گا. اس کو 2 بار ایک طرف کرو, پھر 2 بار ایک طرف کرو, وہ 2 + 2 لگنے لگے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اس کو بوائل ڈاؤن کر کے انالیسس کر کے کہیں گے کہ یہ اینالیٹیکل ٹروتھ ہے, یعنی کہ اٹس اے میٹر آف ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, تو دیٹ از واٹ وی مین بائی دا نوشن اینالیٹیکل ٹروتھ اوور ہیئر. اس کا اپوزٹ بنتا ہے سنتھیٹک. سنتھیٹک جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھے فی الحال کہ اٹ از ناٹ جسٹ اینالیٹک, اٹ از ناٹ اینالیٹک, اٹ از ناٹ انٹائرلی جسٹ ڈیپینڈنٹ آن دا میننگ آف دا ورڈز انوالوڈ. تو اگر یہ ٹرمینالوجی آپ کو ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے تو یو ول اپریشیٹ کہ میں جس کو نیسیسری ٹروتھ کہہ رہا تھا اس کو بیسکلی اس طرح سے امپیریسس کا جواب دیں گے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں. وہ کہیں گے آل نیسیسری ٹروتھس آر اے پرائیوری اینالیٹک. ٹھیک ہے, they are necessary, that's why they are a priori, and their analytic meaning they come from the meaning of the terms involved. The rationalist on the other hand will say کہ necessary truth جو ہیں وہ آپ کے a priori synthetic. ٹھیک ہے,
Synthetic یہاں پہ مطلب کہ they are not just dependent on the meaning of the word. ٹھیک ہے, یہ فی الحال بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آگے بڑھوں. اچھا, دیکارٹ جو ہے اس نے جو ہے وہ یہ باتیں کیوں کی کہ ہمارے پاس جتنے بھی ٹروتھس ہیں, نیسیسری ٹروتھس ہیں, وہ آپ کے صرف مائنڈ سے آتے ہیں. Because basically the problem that these guys are trying to deal with, ٹھیک ہے, اس کو کہا جاتا ہے the problem of skepticism. Problem of skepticism کا مطلب شک, شکیہ, الفلسفہ شکیہ, یا مطلب اس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ they doubt, skeptics doubt that there is any knowledge. ٹھیک ہے, ان کے لیے it's very difficult to prove that any of us can claim to have true knowledge. Skeptical challenge ہے جس کو دیکارٹ رسپونڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے اپنی نالج جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس پہ اگر بیس کی تو اسکیپٹک کو جواب نہیں دے پائیں گے. آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ کو مطلب سمپل سی ایگزامپل ہے, ایک چیز آپ دور سے کنسیڈر کریں تو آپ کو شاید وہ گول نظر آئے گی, آپ قریب جائیں گے تو آپ کو ریکٹینگولر نظر آنے لگے گی. ٹھیک ہے, آپ اس کو اور جا کے مائکروسکوپ سے اینالائز کرنا شروع کریں تو آپ کو لگے گا کہ اس کے کچھ سرفیسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ صرف اپنی ایکسپیرینشیل نالج پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے, یو کین بی مس لیڈ, یو کین ہیو ڈفرنٹ کنسیپشنز آف دا سیم. تو اگر صرف یہی بات رہے گی تو پھر اسکیپٹک جو ہے اس کا چیلنج جو ہے وہ میٹ نہیں ہو پائے گا. اس چیلنج کو رسپونڈ کرنے کے لیے دیکارٹ نے کہا کہ ٹروتھس اور نیسیسری ٹروتھس, the ones on the basis of which knowledge can be created, only comes from reason. یعنی کہ truth does not come from experience at all. ٹھیک ہے, اسی کو ہم نے آپ کی ریڈنگ میں نے اور دیکارٹ نے جو بار بار اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے اور فریز استعمال کیا ہے وہ clear and distinct ideas only come from your reason. ٹھیک ہے, بٹ اب آپ کمپیئر کریں اس پوزیشن کو, دیکارٹ کی پوزیشن کو امپیریسس کی پوزیشن کے ساتھ. اگر آپ امپیریسس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ knowledge only comes from, اور یا empiricist اگر یہ کہہ رہا ہے کہ knowledge only comes from experience, then the empiricist is also willing to live with a lot of uncertainty. کیونکہ یہ روزمرہ کی سی بات ہے کہ experience جو ہے وہ آپ کو اکثر it can mislead you. ٹھیک ہے, it can cause confusion about what you're talking about. So آپ سمجھیں اگر آپ مطلب یہ شاید تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بات ہے بٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آگے بڑھ جائیں گے. مگر if you think science guarantees knowledge and it is an empirical method of collecting data on the basis of which it guarantees knowledge, this conception of scientific knowledge, اس کے جواب میں ایک فلسفی ہیں, philosopher of science, کارل پاپر, انہوں نے یہ کہا تھا کہ actually science does not give you knowledge. What science gives you is something as a hypothesis which has not been falsified as yet. یعنی کہ وہ ابھی تک غلط ثابت نہیں ہوا ہے, اس لیے ہم اس کو assume کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, مگر آپ کے پاس یقینی علم نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو سائنس کے ذریعے بھی ایسی یقینی علم نہیں آتا ہے, صرف اس قسم کا علم آتا ہے جو فی الحال فی الوقت وہ ابھی تک غلط ثابت نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ empiricist position compared to the rationalist position is much more willing to accept uncertainty, is much more willing to live with the fact that we might not ever be able to get any kind of knowledge, because for them all knowledge only comes from experience. But it's precisely to respond to this problem کہ دیکارٹ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, knowledge ہے ہمارے پاس اور knowledge جو ہے وہ ہمارے اپنے مائنڈ سے آئی. ٹھیک ہے, یہ جو empiricist position ہے, because it is willing to live with uncertainty, یہ in certain thinkers it reaches an extreme position. ٹھیک ہے, extreme position to the extent کہ وہ آپ لوگ ہمارے اور آپ کے جو مشترک خیالات ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک دنیا ہے, آپ کی میری ایک نفس ہے یا سول ہے, جو ہمارا ایک سیلف ہے, مطلب خود ہی کہہ لیں اس کو, یا جو پرنسپل آف انڈیویجویشن کہا جاتا ہے کہ جس کی بیسس کے اوپر میں ایک واحد شخص ہوں. تشخیص پر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ میری سنگولیرٹی, میری یونٹی, میری وننس جو آ رہی ہے وہ میری پرنسپل آف سول سے آ رہی ہے. اس طرح کی چیزیں بھی وہ ڈینائی کرنا شروع کر دیتے ہیں امپیریسسٹ. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہیوم, شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے نام سنا ہے ہیوم کا؟ نہیں سنا؟ جی,
آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہیوم ایک اور وجہ سے کافی مشہور ہے اسلامی دنیا میں، کیونکہ امام غزالی نے اپنی تحافت الفلاسفہ میں جب ابن سینا کے ساتھ ایک بحث اٹھائی تھی کازیشن کے اوپر کہ کیا واقعی کازیشن ہے دنیا میں یا صرف یہ ہے کہ چیزیں صرف ایک ساتھ ہوتی ہیں اور ہمیں یہ تصور لگتا ہے کہ ایز اف کوئی ایک چیز کسی دوسری چیز کو کاز کر رہی ہے. اس کے یہ اویسنا کا کنسیپشن تھا. اس کے جواب میں امام غزالی نے کہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے، کازیشن ہمارے پاس کوئی مطلب کازیشن کا بلیف ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. دس از ناٹ اے بلیف دیٹ وی شوڈ اسیوم ٹو بی ٹرو. امام غزالی نے جو یہ آرگیومنٹ کی تھی، دس از ویری ویری سملر ٹو دا آرگیومنٹ ریزڈ بائی ہیوم ایز ویل. ٹھیک ہے، ہیوم جو ہے اس کو ہم ریڈیکل اسکیپٹک کہتے ہیں، امام غزالی کو نہیں کہتے. اس کی وجوہات مختلف ہیں. آپ لوگ جیسے اپنا یہ ٹریڈیشنل سوری کورس کا نام کیا آپ لوگوں کا؟ ٹریڈیشنل نالج، کلچر اینڈ آرٹ. ہاں، آپ لوگ I'm sure اس میں جب آگے پڑھیں گے تو حکمت کے اندر یہ ساری ڈسکشنز آئیں گے کہ امام غزالی کو ریڈیکل اسکیپٹک کیوں نہیں کہا جاتا ہے بٹ ہیوم کو کہا جاتا ہے. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیوم جو ہے وہ ہی ایز اپوز ٹو ڈیکارٹ who was French, as opposed to Locke who was English. ہیوم is a Scottish philosopher. ٹھیک ہے، وہ آپ تقریباً مطلب 5 سینچری آگے کر لیں لاک کے ٹائم سے، وہ ان کا ٹائم پیریڈ ہے. اور وہ جو ہے ایز این امپیریسسٹ somebody who says کہ knowledge only comes from experience reaches a radical skeptical position in which he does not only deny، جیسے میں نے ابھی بتایا، causation کے دنیا کے اندر کوئی چیز کسی چیز کو کاز کرتی ہے. جیسے مطلب میں نے کسی چیز کو دھکا دیا تو وہ گری، میں اس کا کاز بن گیا اس کے گرنے کا. وہ یہ ڈینائی کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ڈینائی کرتا ہے. So, for example, the one famous thing that he denies is the idea of the self. ٹھیک ہے، جس کو آپ لوگوں نے سنا ہے یہ کوگیٹو ایرگو سوم. دس از لیٹن فار، جو انگریزی میں جس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے I think therefore I am. سنا ہوگا یہ I think therefore I am. یہ ڈیکارٹ نے کی لائن تھی جب وہ ڈاؤٹ کر رہا تھا ہر چیز کو. جب اس کے پاس انفارمیشن یا نالج جب وہ اپنی سینسز سے جو آ رہی تھی اس کو کنسیڈر کر رہا تھا، کہتا ہے اس کو میں اس کے بارے میں ڈاؤٹ اٹھا سکتا ہوں. ایونچولی اس نے یہ پوزیشن ریچ کی تھی کہ دیکھیں، چاہے میں ہر چیز کے بارے میں ڈاؤٹ اٹھاتا رہوں، ایک چیز کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اگر میں شک میں مبتلا ہو بھی رہا ہوں تو کون شک میں مبتلا ہو رہا ہے؟ میں ہو رہا ہوں. اگر میں غلط ہوں بھی تو کون غلط ہے؟ میں غلط ہوں. اگر میں ٹھیک ہوں بھی تو کون ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یو کین کوشچن ایوری تھنگ، یو کین ڈاؤٹ ایوری تھنگ، بٹ یو کی ناٹ ڈاؤٹ دا سیلف. ٹھیک ہے، یہ جو آئی تھنک دیر فور آئی ایم، یعنی کہ میں سوچ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں ہوں، یعنی کہ میں اس کو ڈاؤٹ کر ہی نہیں سکتا. یہ جو آئی ہے اس کو لیٹن کے اندر کوگیٹو، یعنی کہ میں سوچ رہا ہوں، یہ ٹرم اس نے استعمال کی تھی. ہم اس کو جنرلی یہاں پہ سیلف کہہ سکتے. ہیوم جو ہے وہ پرنسپل آف سیلف کو بھی ڈینائی کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب آپ سوچیں، تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ ہے بٹ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات، کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم. مجھے ابھی ایک خیال آیا میرے دماغ میں، ٹھیک ہے، میں اس بات کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ وہ خیال درست، میں اس بات کو ڈاؤٹ کر سکتا ہوں کہ وہ خیال درست ہے کہ نہیں ہے، مگر میں اس بات کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ میں سوچ رہا تھا. مگر اب آپ یہ ایک مومنٹ میں خیال آیا، اب دوسرے مومنٹ کو کنسیڈر کریں، سیکنڈ ٹائم ڈاؤن دا لائن ایک اور خیال آیا میرے دماغ میں. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ بھی اس بات کے اوپر میں نے یقین کر لیا کہ چلے میں جو کانٹینٹ آف مائی بلیف ہے اس کو میں ڈاؤٹ کر سکتا ہوں، مگر کہ میں سوچ رہا ہوں میں اس بات کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتا. ڈیکارٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو یہ میں ہے، ٹھیک ہے، جو خود ہی ہے، جو فرام ون مومنٹ ٹو اندر مومنٹ جو کانٹینٹ چینج ہو رہا ہے آپ کی تھاٹ کا، مگر جو سوچنے والی چیز ہے the cogito, the self, that is the same. ہیوم کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ ہاؤ ڈو یو نو دس از دا سیم سیلف؟ ٹھیک ہے، ہاؤ ڈو یو نو؟ بیکاز اب آپ سوچیں کہ آپ کو کبھی اگر آپ نالج ایکسپیرینس سے لے کے آ رہے ہیں، جو سیلف ہے، سیلف کے پاس جو سوچ رہی ہے، آپ تو اسی چیز کو جانتے ہیں، آپ سیلف کو خود تو کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، کہنے کا مطلب یہ اپنے ہاتھوں کو اگر آپ دیکھیں گے، دس از ناٹ لوکنگ ایٹ دا سیلف. بات ہو رہی ہے کہ آپ کا جو مائنڈ جو سوچ رہا ہے چیز کو، آپ کو صرف وہ کانٹینٹ پتا ہے، وہ کون سوچ رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہے، آپ اس کو خود ڈائریکٹلی کبھی اینالائز کر نہیں سکتے. تو ہیوم نے آبجیکشن اٹھایا تھا ڈیکارٹ کے اگینسٹ، کہ ڈیکارٹ نے جو یہ اسمپشن دی ہے کہ دا آئی ریمینز دا سیم فرام ون مومنٹ ٹو اندر،
that the I which is thinking in time 1 is the same I as the one that is thinking in time 2. This assumption is not true because you can never ever get this idea from the experience of the self. آپ لوگ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بات؟ نہیں ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہیوم جو ہے وہ اپنی امپیریسزم میں اتنے ریڈیکل ہو جاتے ہیں کہ ایون دیز بیسک نوشنز آن دا بیسس آف وچ یو اینڈ آئی آر فنکشننگ، کہ آپ اور میں اور تم اور مطلب ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی پرنسپل ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے یونیک رکھتا ہے اور ایک کنٹینیوٹی دیتا ہے. جو عمر جو 20 سال کا تھا، عمر جو 10 سال کا تھا، عمر جو 30 سال کا تھا، یہ سارے کے سارے ان میں کنٹینیوٹی، ایک ربط، ایک تسلسل موجود ہے. وہ اس کو بھی ڈینائی کر دیتا ہیوم جو ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اس طرح کی نالج ہمیں اویلیبل ہے ہی نہیں فرام ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو بھی ڈینائی کر دیا، اچھا کارٹیزین یعنی کہ ڈیکارٹ سے لفظ آیا کارٹیزین، جو کارٹیزین پروجیکٹ تھا، ڈیکارٹ کا پروجیکٹ تھا، وہ کیا تھا؟ اسکیپٹک کو جواب دینا. اسکیپٹک کو جواب اس نے کس بنا پہ کھڑا کیا تھا؟ وہ کھڑا اس نے ایسے کیا تھا، جواب جو پوری عمارت اس نے کھڑی کی ہے وہ اس پہ کی ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. اب اسکیپٹک نے ایسا چیلنج اٹھایا ہے کہ ڈیکارٹ یا کارٹیزین جو فالوورز تھے، کیونکہ ڈیکارٹ تو ہیوم سے پہلے تھا، تو اس کے جو فالوورز تھے ان کے پاس ہیوم کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو کس طرح سے جواب دیں. تو کارٹیزین ریکوری آف سرٹنٹی از لاسٹ. یہ جو ڈیکارٹ نے کوشش کی تھی اسکیپٹک کو جواب دینے کی، ہیوم نے جب سامنے سوال لے کے آیا تو لگ رہا ہے کہ اسکیپٹک ان دونوں کی جنگ کے میں جو جیت رہا ہے، جس کو فتح ہو رہی ہے، وہ اسکیپٹک. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ یہ پوزیشن براڈلی، میں نے آپ کو مطلب اسپیسیفک ایشوز دے کے السٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ پوائنٹ زیادہ براڈ ہے، یہ مطلب وسیع اس کا پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ ویسٹرن فلسفی میں، ماڈرن ویسٹرن فلسفی کے اندر، because of this example that I've shown you between Descartes and Hume, there is a tendency for people to accept کہ look, doubt اور uncertainty جو ہے وہ normal state of affairs ہے. ہمیں یقین جو ہے وہ ہم مطلب پا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس کو میں نے یہاں پہ اس طرح سے لکھا ہے، broadly speaking we can see this as a settling in of doubt/uncertainty that will become acceptable in Western philosophy. ٹھیک ہے. اور یہ جو تلاش یقین ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے this will be abandoned as a philosophical project. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کا طرز ہے، یہ جو طرز خیال ہے، یہ آپ کو آج بھی ملے گا. آپ آج جا کے اٹھائیں کنٹمپرری انٹروڈکشن ٹو ویسٹرن فلسفی، کنٹمپرری انٹروڈکشن ٹو ویسٹرن ایپسٹمولوجیز وغیرہ کی آپ کتب اٹھائیں، اس کے اندر یہ بات ریپیٹڈلی آتی ہے سامنے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، بٹ اس ایگزامپل سے جو پوائنٹ اٹھ رہا ہے وہ ابھی تک اپلائی ہوتا ہے. ڈیکارٹ جو کہ 17th سینچری فلاسفر ہے، اس وقت سے لے کے آج تک، کہ اسکیپٹسزم اور uncertainty seems to be winning over the quest for certainty. ٹھیک ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیچ میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے. We can appreciate one particular response to the Humean objections. یہ جو ہے یہ امانوئل کانٹ، یہ جو جرمن فلاسفر ہے. کانٹ ایک بندہ ہے جو he is a philosopher who comes to the fore. And there's a very famous line from Kant, and he says that something to the effect, مجھے exactly یاد نہیں ہے، ویسے بھی جرمن میں وہ exact کچھ بات ایسی کرتا ہے کہ after reading Hume, he woke up from his dogmatic slumbers. Right? کہ وہ he realized کہ he was taking a lot of things for granted, and he had to now prove them to meet the Humean challenge. ٹھیک ہے. تو اب کانٹ جو ہے اس کو جواب دینے کی کوشش کرتا. کانٹ کا جواب جو ہے وہ ہیوم نے جو پرابلم اٹھائی ہے اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. مگر آپ سمجھیں، میں آپ کو اس کا جو اس کا کنکلوژن ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاؤ ہی گاٹ دیئر، دیٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس، سو لیٹس ناٹ وری اباؤٹ دیٹ رائٹ ناؤ. بٹ دا بیسک کنکلوژن دیٹ کانٹ ریچڈ واز دیٹ ہی سیڈ سمتھنگ ٹو دا افیکٹ کہ دیکھیں، we as human beings cannot help but think in terms of certain loves. وہ جو لفظ استعمال کرتا ہے categories کہتا ہے اس کو. There are certain categories of thought we have. We cannot think outside of those. That does not mean that the world, independent of us, is the same way that we imagine it to be. ٹھیک ہے. But it is necessary, it is still necessary for us to think through those categories because ہمارے پاس کوئی option ہی نہیں ہے. تو ایک ایگزامپل آپ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کریں کہ وہ کہتا ہے کہ human beings can only
intuit or gain access to things in the world by conceptualizing them to be in space. ठीक है? और human beings का जो experience है वो necessarily temporal है कि हम time experience करते हैं from one moment to another. हमें लगता है कि time एक direction में move कर रहा है. ठीक है? वो ये कहता है कि the fact these are the two examples that he uses. He says the term that he brings about is forms of sensibility. He says कि these are the forms, यानी कि वो चीजें जो आपकी information को structure कर रही है. Form से मतलब यहाँ पे ये है वो form जो structure बन रहा है. इसकी basis पे आप कोई भी knowledge हासिल करते हैं. तो because you are necessarily restricted by the forms of knowledge that you have, you cannot ever break out of it. So you must think something like the soul, the self, the idea of causation. इस तरह की चीजें आपको सोचना लाजमी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में independent of us as human beings, as human species, these things are also true. ठीक है? इसको आप इस तरह से, I mean, एक one way to understand this example would be to consider it this way. देखें, आपकी जो भी जबान होगी जिसके साथ ये grew up, you probably will be translating things in that language to understand other things, to understand other languages. You cannot help it. You're necessarily stuck in the house that is your language. ठीक है? आप उसी के जरिए आ रहे हैं, उसी के जरिए जा रहे हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते. इस तरह से कांट का कहने का मकसद ये लैंग्वेज तो आप और मैं इंडिविजुअली सीख रहे हैं ना. कांट ये कहता है कि as people, as human beings, there are certain structures of knowledge जिसको हम abandon कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने उसको अबैंडन करने की कोशिश की हमारे को समझ में ही नहीं आया, हम उसके बगैर सोच ही नहीं सकते. ठीक है? सो ये जो आइडिया है, सो दिस इज हिज वे ऑफ रिस्पोंडिंग टू ह्यूम बाय सेइंग if Hume was asking Descartes and other rationalists whether ideas like self or whether ideas like causation apply to the world, the answer according to Kant is they do not apply to the world independent of us human beings. But when we're talking about us human beings, they necessarily are involved. Hence, they are there, okay? But they are only restricted. They are only restricting our access to the world. तो कहने का मकसद ये है कि जो डेकार्ट ये कह रहा था या जो रैशनलिस्ट कह रहे थे कि innate knowledge is necessarily true of the world, what Kant is doing to that project is he's saying no, innate knowledge is only necessarily true of us human beings, not of the world. तो आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि एक तरह से जवाब देने की कोशिश की गई ह्यूम को, मगर उस जवाब का नेट रिजल्ट क्या है, उसकी नेट अचीवमेंट क्या है? वो ये है कि अब आपकी नॉलेज रिस्ट्रिक्ट हो गई है टू आवर ओन स्ट्रक्चर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कि आप और मैं जिस तरीके से समझते हैं हम उसी के बारे में उसको डिस्कशन कर सकते हैं. दुनिया कैसी है उसके बारे में हम कभी बात नहीं कर सकते. इस टर्मिनोलॉजी को कांट की जो इस्तिलाहात है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है नूमना और फिनोमेना. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम द स्लाइड. So, for example, Kant does not say that in the world independent of us, that is the noumena, every event must have a cause, rather that we cannot help but think it or experience it. यानी कि हमारे पास phenomena ऐसा है कि हम we have to experience it that way. Regarding the noumena, meaning how things are in the world independent of us, we cannot say anything. We just remain quiet. ठीक है? इसी तरह से ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे कॉजेशन की एग्जांपल दी, स्पेस, टाइम. अगर आप लोगों में से किसी ने फलसफा पढ़ा है तो यू माइट नो दिस देयर इज दिस कैटेगरी नोन एज द सब्सटेंस, जौहर जिसको अरबी में कहा जाता है या उर्दू में भी कहा जाता है. दीज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट कांट सेज वी कैन नॉट अप्लाई दीज थिंग्स टू द वर्ल्ड. ऑल दैट वी कैन से कि वी ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट हेल्प बट थिंक दिस वे. ठीक है? दिस लेवल ऑफ कांटियन थॉट और अदर कांटियन थॉट रीचेस लेवल्स जहां पे वो कहता है कि सोल की तो बात हो, कहता है इवन गॉड और आफ्टर लाइफ. ठीक है? वी कैन नॉट एवर रियली प्रूव दैट दे एग्जिस्ट. द बेस्ट दैट वी कैन से अबाउट देम इज दैट वी अस्यूम देम टू बी द केस. तो आपको इस तरह से समझें कि जनरली एक फलसफे में हिस्टोरिकली ये ट्रेंड रहा है कि लोग जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं खुदा की एग्जिस्टेंस. उसके कुछ प्रूफ्स होते हैं. एक तरह का प्रूफ जिसको आप समझे हम लोग कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि एवरी इवेंट हैज अ कॉज, दैट कॉज मस्ट itself is an event, so it must have a cause. Eventually there are only two options: either there is a chain of causation all the way,
or there must have been some point at which the chain of causation began. پہلا والا ہو نہیں سکتا, infinite chain ہو نہیں سکتی, کیونکہ that seems like a sort of incoherent idea, because if there's an infinite chain, how did things get started? Hence there must be a first cause, and that first cause is known as God. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح کا ایک پروف دیا جاتا ہے جنرلی, اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا یہ پروف ہے. کانٹ نے کہا کہ کیونکہ اس پروف کے اندر کیا چیز آئیڈیا, کون سا آئیڈیا استعمال ہے, ایوری ایونٹ مسٹ ہیو اے کاز. وہ کہتا ہے کیونکہ یہ آئیڈیا پرابلمٹائز ہو گیا ہے, تو اب ہم جو ہے وہ خدا کی اس پروف کی بات بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کو ہمیں اسیوم کرنا پڑے گا. پروف نہیں کر سکتے خدا کا وجود ہے, ہم صرف اسیوم کر سکتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے, اور وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے اپنے طریقے ڈھونڈتا ہے کہ اسمپشن, وائی از دس اے ریزنیبل اسمپشن ایز اپوزڈ ٹو ریڈیکولس اسمپشن, بٹ ہی سیز the best that we can do is assume it. اس کی ٹرمینالوجی کے اندر اگین آپ کنٹمپرری فلسفہ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ کافی استعمال ہوتا ہے. If you come across the word, somebody using this word postulate, it's a postulate of thought. Basically means کہ یہ assumption ہے جس کے بغیر ہم سوچ نہیں سکتے, مگر ہم اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, just a postulate. اس پوری پوزیشن کو کانٹ نے جو لفظ دیا ہے اپنی پوزیشن پر, جسے ہم نے ڈیکارٹ کے لیے لفظ استعمال کیا ریشنلسٹ, لاک اور ہیوم کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا امپیریسسٹ, کانٹ کے لیے لفظ جو خود کانٹ نے اپنے لیے استعمال کیا تھا دیٹ واز اے ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلسٹ. آپ ٹرانسینڈنٹل کی فکر نہ کریں, اٹس اے فینسی ورڈ, اٹس اے ٹیکنیکل ورڈ, بٹ براڈلی یو کین انڈرسٹینڈ دس از کانٹس آئیڈیلزم, جس کے اندر he ends, you can see how he ends somewhere in between Hume on the one hand and Descartes on the other hand. He ends somewhere in the middle. جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ کو دو ایکسٹریم سمجھنا ہے اور بیچ میں کیا پوزیشن ہے وہ سمجھنا. تو اب میں آپ کو تھوڑے سے ریسنٹ فلاسفرز کی بات کر کے بتا دیتا ہوں, کیونکہ دیکھیں ویسٹرن فلسفہ جو ہے وہ obviously it's a very complicated, it has a very complicated history and genealogy and trajectory. تو میں نے یہ جو ابھی کہانی اسکیچ کی ہے, it doesn't necessarily apply to everyone, but I would still say it is the most dominant trajectory of Western epistemology. آپ لوگوں نے برٹرن رسل کا نام سنا ہوگا, کافی مشہور میتھمیٹیشین, لاجیشین, فلاسفر. ٹھیک ہے, he died in 1920 from he's a Brit. So even in his position, یہ آپ لوگ کو اپریشیٹ اگر کرنا ہو نا, ان کی کتاب ہے انٹروڈکٹری ٹیکسٹ ہے فلسفے کا, جس کے ساتھ اکثر میں نے کتاب پڑھائی ہے لوگوں کو جب فلسفہ شروع کرا رہے ہوتے ہیں, پرابلمز آف فلاسفی. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ اسٹارٹ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو دنیا ایکسٹرنل ورلڈ ہے, اس کے باہر کی جو دنیا ہے, کہ ایک دنیا ایگزسٹ کرتی ہے میرے انڈیپینڈنٹ ایکسٹرنل ورلڈ, دس از جسٹ اے ہائپوتھیسس. وہ یہ کہتے ہیں کہ all I know is immediately what the content of my mind is. That is all that I know. تو اب آپ سوچیں کہ مجھے صرف اپنے خیالات کا ایکسس ہے, ان خیالات کا تعلق کیا ہے کسی باہر کی چیز کے ساتھ, وہ جو کہ اس چیز کو کاز کر رہے ہیں, ان خیالات کو کاز کر رہے ہیں. آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اگر میرے سامنے یہ ایک گرم کپ پانی کا رکھا ہوا, ٹھیک ہے, میں نے آنکھیں بند کی, اس کے اوپر ہاتھ رکھا, گرماہٹ آئی میرے ہاتھ میں, مجھے کیا سینسیشن کیا پتا چل رہی ہے, آئی ہیو ایکسس ٹو دی سینسیشن دیٹ ہاٹنیس از دیر, ٹھیک ہے, گرماہٹ ہے, مگر اس کی سورس کیا ہے, وہ کس قسم کی سورس ہے, کیا وہ ایک ہاٹ کیٹل ہے, کیا وہ ایک ہاٹ پاٹ ہے, کیا وہ ایک ہاٹ کپ ہے, یا کوئی اور چیز ہے, کوئی اور سرفیس ہے, میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے, وہ اسی یہ انالوجی آپ کنسیڈر کر کے ان کی بات سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ all that I have access to are my own sense impression. These are different terms, but idea سارا وہی ہے, sense impression اور ideas جو تصورات ہیں میرے, مجھے انہی تک ایکسس ہے, اس کے باہر کسی چیز کا ایکسس نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا انڈیپینڈنٹ آف می, then that has to be a hypothesis. ٹھیک ہے, so again you see how Russell in a very interesting way replays the position that Kant is also taking. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے یہ hypothesis is a logical hypothesis. So for example, Russell considers certain, آپ لوگوں نے اگر میٹرکس فلم دیکھی ہے یہاں پہ کسی, جی میٹرکس فلم کا جو ہاں اس کا جو بیسک وہ ہے, جو پریمس ہے اس فلم کی, وہ یہ ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ ایک جو عوام الناس ہے وہ ایک پوڈ, مطلب ایک کسی کنٹینر کے اندر بند ہے, جس کے اندر آپ کے برین کے اندر کیمیکلز اور الیکٹریکل سگنلز آ رہے ہیں,
جس کی بیسس پہ آپ ایک پوری دنیا تصور کر رہے ہیں, اور وہ جو تصور آپ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو وہ دنیا ایسی لگتی ہے جیسے جہاں میں اور آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ان ریالٹی سم تھنگ ایلس از دیئر, رائٹ. So this would be one kind of hypothesis to explain کہ مجھے دنیا بھی کیسے نظر آتی ہے. اسی طرح سے آپ اور hypothesis جنریٹ کر سکتے ہیں کہ میں ہوں ہی نہیں, میرا جسم دراصل ہے نہیں, میں تو صرف ایک دماغ ہوں, اس دماغ کے اندر خدا ساری انفارمیشن فیڈ کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ the data in front of me, the world around me is a kind of data, and this data can be explained on multiple hypotheses. For Russell, the best assumption or the best hypothesis to make to explain the world that we experience is to assume that the world is exactly like it. But it is an assumption. آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ آپ assume یہی کر رہے ہیں کہ دنیا ہے کیسی, مگر آپ assume کر رہے ہیں صرف. And the reason that you prefer this assumption over the assumption something like matrix والی assumption, because the assumption that Russell is promoting is simpler. کیونکہ otherwise you have to imagine technology جس کے اندر یہ ہو سکتا ہے. You have to imagine a race of people or some sort of overlord people جو آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو فوج میں ڈال رہے ہیں, یہ سارا پروگرام چلا رہے ہیں. So that becomes a more complicated hypothesis. And generally a philosopher is trying to, اس کو Occam's razor کہا جاتا ہے, کہ آپ ہمیشہ prefer کرتے ہیں as a philosopher the simpler explanation over a more complex explanation. خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ Russell again in a very interesting way replays the same kind of skepticism, the same kind of ideas that Kant is brief. اس پوری بات کا جو مطلب کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. مائنڈ کے باہر کیا ہو رہا ہے, یو کی ناٹ سے مچ اباؤٹ دس. ٹھیک ہے. سو دس واز مائی وے آف کیریکٹرائزنگ دا ڈومیننٹ پوزیشن بٹوین ریشنلزم, امپیریسزم اینڈ آئیڈیلزم اور ٹرانسینڈینٹل آئیڈیلزم ان ویسٹرن فلاسفی ان ریگارڈ یہ آئیڈیاز ہے نا, یہ کون سی جگہ پہ گروپ اپ کرنا. مگر تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک کیویٹ ڈال دوں کہ دیکھیں, اٹ از ناٹ آلویز دا کیس دیٹ ایوری بڈی اگریز ود. اس پوری کہانی کے اندر میں نے چاہے امپیریسزم کی بات کریں, ریشنلزم کی بات کریں, آئیڈیلزم کی بات کریں, ایک چیز ان کے درمیان مشترک ہے اس طرح کے فلسفیوں میں. کیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ آئیڈیاز ہے اور پھر آپ ان آئیڈیاز کا کنیکشن, آئیڈیاز کے باہر جو چیز ان کو کاز کر رہی ہے دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کا کنیکشن ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. There are some philosophers who fundamentally disagree with understanding things this way. اس کو کہا جاتا ہے کہ the idea of correspondence, the correspondence between میرے دماغ میں جو آئیڈیاز ہیں versus the world outside. کہ this project of correspondence کچھ لوگوں نے ٹوٹلی abandon کر دیا, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کی بیسس پہ آپ کے پاس کبھی بھی علم تو حاصل ہو نہیں سکتا ہے, نالج آ ہی نہیں سکتی. اور and they have tried to construct different forms of epistemology. وہ سمجھانا فی الحال بہت مشکل ہے, مگر میں آپ لوگوں کو ایک دو نام بتا دیتا ہوں. If you guys are interested, you can go look them up. دو جو کافی مشہور نام ہیں, ان میں سے ایک مشہور اس لیے ہیں کیونکہ ایران کے اندر ان کو کافی اسٹڈی کیا گیا. ایرانی فلسفہ, کنٹمپرری ایرانی فلسفی نے ہائیڈگر کے ساتھ کافی انگیج کیا. تو وہ جو پہلا نام ہے, he is also a German philosopher. His name is Martin Heidegger. ٹھیک ہے, he died 1976. اس سے مگر تھوڑا سا پہلے earlier there is another philosopher who is also a psychologist. Also آپ سمجھیں کہ انہوں نے mysticism اور psychology کے اوپر بہت لکھا ہے. He was probably the first, in fact I'm pretty sure he was the first person ever to teach an academic course on psychology. His name is William James. He died in 1910. اس طرح کے جو philosophers ہیں, ان لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی we do not buy this picture. ٹھیک ہے, this project of trying to find correspondence between your ideas and the world, this is a flawed way of looking at knowledge. نالج کو زیادہ آپ کو گراؤنڈ کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے in a conception of say something like the care, the concerns that you bring to the table. اس لیے یہاں پہ ان لوگ جیمس کی فلسفی کو اکثر نام دیا جاتا ہے پریگمیٹزم کا. کہ پریگمیٹک سے مطلب یہاں پہ کہ that which works. ٹھیک ہے, and whatever works, whatever gets you the desired goal that you have in mind, that is how you decide what counts as knowledge, and not an understanding of knowledge which comes from trying to determine the connection between your ideas and the world outside. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کی ڈیفینیشن آف نالج ہے ہی بالکل مختلف. ان کے لیے آئیڈیاز اور ورلڈ کی کورسپونڈنس سمجھانا ضروری نہیں ہے. زیادہ ضروری یہ ہے کہ کیا آئیڈیاز, آپ کا جو پروجیکٹ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کو آپ کو
حل کرنے میں, اچیو کرنے میں اگر آپ کی مدد کر رہے ہیں, then those ideas are true. In conclusion, جو میں آپ لوگوں کو پوائنٹ ایمفسائز کر رہا ہوں وہ تھا this oscillation between Hume or Locke on the one hand and Descartes on the other hand. اس میں سے ایک چیز بس تھوڑا سا اور اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹرسٹنگلی کچھ لوگ ایسے بھی نکلے ہیں ویسٹرن ٹریجیکٹری میں جنہوں نے یہ جو میں جس کو اینڈس کہہ رہا ہوں نا, پینڈولم کے اینڈس لگ رہے ہیں, انہوں نے اس کو دونوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر دی, پورا ایک سرکل بنا دیا اس کا. ان میں سے ایک جو بہت ہی مشہور نام ہے, ہی واز ایکچولی بشپ, ریلیجیس فگر ان انگلینڈ, بارکلی. اس کو لکھتے ہیں ہم لوگ ایسے ہیں کہ ساؤنڈز لائک پیپل وڈ سے, جیسے یونیورسٹی ہے نا کیلیفورنیا میں, یونیورسٹی آف برکلی, اس کا نام جو ہے پروناؤنس ہوتا ہے بارکلی. بارکلی جو ہے انہوں نے کچھ اس طرح سے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آئیڈیاز ہی ہے سب کچھ. یہ جو آپ لوگ جو سوال کی تلاش میں نکلے تھے نا کہ یہ آئیڈیاز اور باہر کی چیز کو کنیکٹ کیسے کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ سوال اس لیے بیوقوفانہ ہے کیونکہ کین یو ایور ٹاک اباؤٹ سم تھنگ آؤٹ سائڈ آف یور آئیڈیاز. آپ سوچیں, مطلب آپ سے اگر میں کہوں کہ مجھے ایک کرسی کے بارے میں بتائیں, مگر اس کے آپ کے دماغ میں جو بھی آئیڈیاز ہیں, اس کی لینتھ کیا ہے, اس کا کلر کیا ہے, اس کا سرفیس کیا ہے, اس کی وڈ کس قسم کی ہے, ان سارے آئیڈیاز سے انڈیپینڈنٹلی بات کریں, آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں رہے گی بات کرنے کی. تو باقی کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آئیڈیاز از آل دیٹ دیر از نو کوشچن آف ایکسٹرا آئیڈیا ریالٹی. یہ باقی سب کی جو تلاش ہے دیٹ از اے سلی کوشچن. یو شوڈ رادر جسٹ تھنک ان ٹرمز آف آئیڈیاز اینڈ دیٹ از اٹ. اب یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ ہم نے بات تو ہم کر رہے تھے ایپسٹمالوجی کی, بٹ انٹرسٹنگلی دس ایپسٹمالوجی ہیز اے ویری انٹرسٹنگ میٹافزیکل امپیکٹ. وہ کیا ہے کہ اب باقی جیسے لوگوں کے لیے دنیا میں شے جسے وہ کہتے ہیں تھنگ, مادہ, اور کیا کہنا میٹر, وہ ہے ہی نہیں. ایوری تھنگ از این آئیڈیا. آئیڈیا میننگ کہ دیر از اے مائنڈ وچ از پرسیونگ سم تھنگ. اب اس کے جواب میں وہ یہ مطلب اس تھاٹ کو وہ جب وہ ورک آؤٹ کر رہے ہو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ باقی نے effectively he has reached a position, ٹھیک ہے, which is something very similar to a traditional religious conception of things, کہ یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ وجود میں اسی لیے موجود ہے کیونکہ خدا اس کو وجود میں رکھ رہا ہے. اگر خدا ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر یا اپنی اٹینشن جو ہے اسے ہٹا دے تو یہ دنیا جو ہے نیست و نابود ہو جائے گی. He is effectively saying the same thing, but what he is saying, the only thing that is different over here is that he is saying کہ یہاں پہ مادہ کسی چیز کا وجود مادے کی شکل میں نہیں ہے. The only kind of existence that there is idea existence, not matter existence. تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک اور رنگ نظر آئے گا کہ somebody has taken this rationalism, empiricism والا problem and taken it in a very different direction. ٹھیک ہے.